امام شافعی ائمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامذہ ہی کی وساطت سے نہیں پہنچے، بلکہ خود ان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں۔ امام موصوف کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس وجہ سے جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام رخصت ہو رہا تھا تو قدرت ان کی اصلاح اور ان کے علم کی خدمت کے لیے ایک دوسرا امام زمین پر بھیج رہی تھی۔ امام کی پیدائش کا مقام کون سا ہے، اس کے متعلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ صحیح تر الفاظ میں اسکلان میں پیدا ہوئے ہیں جو غزہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس میں جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش تو یمن ہی میں ہوئی، لیکن پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چونکہ وہ غزہ میں منتقل ہو گئے، اس وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ وہ غزہ ہی میں پیدا ہوئے۔ امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ از سے تھیں۔ چھوٹی عمر ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے اعزاء سے متعارف ہو جائے، لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ گئی۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو 2 سال کی عمر میں مکہ لے کر گئی ہیں۔ وہاں کچھ اعزاء اقربا سے ملنے کے بعد واپس آ گئیں، پھر وہ اپنے مقام ولادت ہی پر رہے، وہیں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ صحیح ترین روایات کی روح سے 10 سال کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئے۔ در حقیقت ان کا ام القریٰ میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زباندانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہت شغف تھا، اپنے آپ کو قبیلہ حذیل سے متعلق کر لیا۔ یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب میں بہت افسا قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ امام بادیہ میں برسوں اس کے ساتھ رہے ہیں، جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ کرتا اسی کے فن میں بھی بہت مشاق ہو گئے، اور اس فن میں بھی ان کی مہارت ان کی جوانی کے زمانے میں لوگوں میں عام طور پر زبان زد رہی۔ پھر وہ مکہ میں آئے۔ اس وقت عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ ان کو امام دار الہجرہ کہتے تھے، اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔
انہوں نے بھی امام مالک کی شہرت سنی تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے ان کی موطا فراہم کی، اس کا مطالعہ کیا، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری موطا حفظ کر لی۔ اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہو سکیں۔ ان کی امام مالک کی خدمت میں اس حاضری کی نوعیت بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ خط لے کر مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحبزادے امام مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بخیریت واپسی نہیں ہوئی، اس لیے میرے لیے تو مدینے سے مکہ تک گھسٹتے ہوئے جانا اس سے عزیز تر ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں۔ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے، خیر وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے، اندر پیغام بھجوایا، ایک حبشی لونڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا تو والی نے یہ کہا کہ میں یہاں باہر امام سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ اندر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے، میں جواب بھجوا دوں گا، اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہی لونڈی گئی اور وہ جا کر ایک کرسی لائی، اس پہ جا کر جہاں امام مالک بیٹھتے تھے وہاں رکھی، پھر وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کے والی کے ساتھ بات کی، انہوں نے خط پیش کر دیا۔ خط پڑھتے ہوئے جب وہ اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے تو امام موصوف نے غصے سے خط پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ حصول علم کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے خود آگے بڑھ کر بہت ادب کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے استفادہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے پہلی